میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور وہ بہت غور سے سننا، بلکہ مجھے اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ غور سے سننا، کیونکہ میں نے پچھلی اپنی جو ہونہار کی اسکالرشپس کی جو تقریب تھی، میں نے وہ باتیں جو کیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ بہاولپور ڈویژن کے بچے اتنے غور سے میری بات سن رہے ہیں۔ میں نے صرف اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، یہ جو ملی نغمہ ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، میں جب بھی یہ سنتی ہوں، میں اپنے وطن کے لیے میری جو محبت ہے، کمٹمنٹ ہے، وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ملی نغمے، بہت بہت پیارے ملی نغمے، لیکن یہ میرا فیوریٹ ہے، کیونکہ صرف یہ ملی نغمہ نہیں ہے، اس کے ہر ایک لفظ میں ہم سب کے لیے ایک میسج ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے ایک میسج ہے۔ تو میں پچھلی دفعہ میں نے وہ ملی نغمہ بچوں کے ساتھ جا کے میں نے پڑھا، اور میں نے کہا کہ آپ اس کے پاسبان ہو اور اس ملک کی باغ ڈور آپ لوگوں نے سنبھالنی ہے۔ تو آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اٹ واز اے ویری ویری پلیزنٹ سرپرائز فار می، جب آج میں نے دیکھا کہ بچوں نے اس کا ایک ورژن خود بنا لیا، جس میں انہوں نے خود میرے ساتھ اور اس مٹی کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا، اس وطن کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ بہت اچھا لگا مجھے۔ یو میڈ مائی ڈے ٹوڈے، تھینک یو ویری مچ۔ اور ہاں میں ابھی لیتی ہوں سیلفیز، میں ابھی سنتی ہوں آپ کی بات، پہلے میں اپنی بات کر لوں آپ سے، پھر میں ضرور سنتی ہوں آپ کی بات۔ ہاں میں ابھی آپ کی بات سنتی ہوں، میں آپ کی باتیں سننے آئی ہوں یہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ آپ لوگ یہ وعدہ کرتے ہو نا میرے ساتھ کہ آپ اس وطن کو اپنا سب کچھ سمجھو گے اور آپ اس کے پاسبان بنو گے نا؟ اس وطن کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دو گے، نہیں گرنے دو گے۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ میں پاسبان ہوں اس ملک کا، جب کوئی پاسبان بن جاتا ہے تو کوئی پاسبان کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے ملک کو آگ لگا دے۔ کوئی پاسبان کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی کے سیاسی بہکاوے میں آ کے اپنے ملک پہ حملہ کر دے۔ کوئی پاسبان یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے پہ، اپنے ہی ملک کے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دے۔ کوئی پاسبان یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ جو میٹرو بس اور جو اورنج لائن آپ کے لیے بنی ہے، وہ اس کے اسٹیشنز کو آگ لگا دے۔ کوئی پاسبان کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، چاہے وہ فوج ہو یا وہ پولیس ہو یا وہ رینجرز ہو، وہ وردیاں جو ہماری ملک کو، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے، آپ کی حفاظت کرتے کرتے، ہماری حفاظت کرتے کرتے جو لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان وردیوں کی وائلیشن کرے، ان وردیوں کی تضحیک کرے، اور وہ لوگ جو ہماری حفاظت کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، ان کے جو انسٹالیشنز ہیں ان کو جلا دے، ان کو پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں مار کے شہید کر دے۔ یہ جو پولیس ہے، جو رینجرز ہے، جو فوج ہے، یہ اپنے لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے جانیں دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے جب میں خبر پوچھنے گئی زخمی پولیس والوں کی، زخمی رینجرز کی، جب خیبر پختونخوا سے کے وزیر اعلیٰ نے ہم پہ حملہ کیا، تو اس میں کچھ پولیس والے شہید ہو گئے، کچھ کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کچھ کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں، کچھ کے بازو ضائع ہو گئے۔ تو میں جب گئی تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سب کے سروں پہ کیوں پٹیاں بندھی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سب کے لائن میں لیٹے ہوئے تھے، سب پولیس کے جو جوان ہیں، رینجرز کے جو جوان ہیں۔ تو میں نے کہا ان کی سروں پہ کیا ہوا ہے؟
یہاں تک پٹیاں بندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ان کی کھوپڑیاں توڑی ہوئی ہیں، ان کے اسکل فریکچر کیے ہوئے ہیں۔ پولیس میں لاکھ کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کو کبھی کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو آپ پولیس ہی آپ کی مدد کے لیے آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی پولیس 100% بہت اچھا کام کر رہی ہے، میں بھی ابھی 100% سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، لیکن کہیں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پولیس ہی آپ کی مدد کے لیے آتی ہے۔ یہ وہی جوان ہیں جو ہمارے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، یہ وہی فوجی ہیں جو سرحدوں پہ ہمارے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں۔ تو میں تو ماں ہوں، میں تو کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ باہر نکلو اور گھیراؤ کرو اور جلا دو اور لوگوں کو آوازیں کسو، خواتین کو آوازیں کسو۔ میرے بچوں، یہ میں آپ کو کبھی نہیں کہہ سکتی اور نہ کبھی کہوں گی، اور نہ آپ نے یہ کبھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اب تو آپ نے پاسبان ہونے کا ایک وعدہ بھی کر لیا ہے، تو کبھی کسی کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا، اور آپ کی ریڈ لائن پاکستان ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کہ کبھی میں آپ کو کچھ ایسا کہوں یا کوئی آپ کو ایسا کہے، اگر کوئی چیز آپ کے وطن عزیز سے، پاکستان کے انٹرسٹ سے کلیش کرتی ہے، وہ آپ وہیں پر ریڈ لائن کھینچ دو اپنی، اس لکیر کو کبھی کراس نہیں کرنا۔ اور یہ کوئی اچانک نہیں ہو جاتا کہ دفعہ 2018 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 55,000 کا ریکارڈ اس نے توڑا۔ آج پھر نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، 1,18,000 پہ سٹاک مارکیٹ چل۔ لاسٹ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جب مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں تھی، آج نواز شریف صاحب کی حکومت ہے اور 38% سے مہنگائی 4 اور 5% پہ آئی ہے۔ اور آپ دیکھو، آپ عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور پھر کسی نے آ کے 14,000 میگا واٹ بجلی بنا دی نا کہ وہ لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی، لیکن پچھلی حکومت میں وہ لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی۔ جن دہشت گردوں کو ختم کیا 2 آپریشنز کر کے، ایک ضرب عضب اور ایک رد الفساد، جس میں اتنے ہمارے لوگ شہید ہوئے، وہ دہشت گردی آج پھر واپس آ گئی۔ آج خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے اور بلوچستان میں بھی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو۔ وہ مہنگائی جو 2017 میں سنگل ڈیجٹ میں تھی، وہ 4 سال میں اس نے آسمان کو کیسے چھو لیا۔ اور آپ جانتے ہو کہ غریب کی جو جیب ہے اس پہ کتنا بوجھ پڑا، لوگ روٹی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ روٹی کی قیمت پنجاب میں 25-30 روپے سے اب 12 روپے پہ آ گئی ہے ماشاءاللہ، اور آٹا جو ہے وہ سستا ہوا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری روز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آٹا اور روٹی جو ہے یا سبزیاں جو ہے وہ مہنگی نہ ہونے پائیں، اس کے لیے میں سر توڑ کوشش کرتی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 2 وقت کی روٹی کوئی پیٹ بھر کے کھا لے گا تو کم از کم سکون کی نیند سوئے گا۔ تو یہ اپنے آپ نہیں ہو جاتا بچوں، یہ کوئی کرتا ہے تو ہوتا ہے۔ میرے لیے بہت آسان ہے آج اپنے منہ پہ ایسے میں ہاتھ پھیر کے کہوں گی میں چھوڑوں گی نہیں۔ اگر میں ان کاموں میں لگ گئی تو یہ اسکالرشپس کون دے گا آپ کو؟